السلام علیکم ناظرین۔ فیڈرل منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے پی ٹی آئی حکومت میں ہونے والی رسہ کشی کا پول کھول دیا۔ ان کی یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے یہ بھی جان لیں کہ انہوں نے بتایا ہے کہ اسد عمر کو وزارت سے کس نے نکلوایا۔ ان کا اس اپنے انٹرویو میں کہنا تھا کہ اسد عمر کو جہانگیر ترین نے نکلوایا اور بعد میں جہانگیر ترین نے اسد عمر کی چھٹی کروا دی۔ ان کا اپنے اس انٹرویو میں کہنا تھا کہ جب پی ٹی آئی حکومت بنی تو جہانگیر دین اسد عمر شاہ محمود قریشی کے اختلافات ہوئے اور یہ اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ پولیٹیکل کلاس سارے کھیل سے باہر ہو گئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کو لوگوں نے پورے سسٹم کی اصلاح کے لیے منتخب کیا ہے، لیکن معلوم نہیں کہ کس نے عمران خان کو مشورہ دیا ہے کہ کمزور اور ڈکٹیشن لینے والے لوگوں کو لگائیں۔ مزید آپ ان کی اس ویڈیو میں سن اور دیکھ سکتے ہیں۔ کیا کبھی اس بارے میں سوچ و بچار کی گئی کہ کیا تبدیلیاں لانی ہیں، انتظامی کیا تبدیلیوں کی ضرورت ہے، عدالتی کیا ضرورت ہے، بیوروکریٹک سٹرکچر میں کیا ضرورت ہے، سماجی طور پر کیا ضرورت ہے؟ کوئی اس کی کمیٹی بنی، اس پہ غور و فکر ہوا، یا یہ صرف ایک آئیڈیا ہی تھا؟ دیکھیں فرینکلی اس میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ پیناما کا کیس ریزرو ہوا اور اس کے بعد عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے، یہ نتھیا گلی چلے گئے، تو وہاں پہ بہت کم لوگ تھے اور مجھے بہت موقع ملا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ وہاں پہ جو ہے وہ لمبی واکس کرنے کا بھی، ان کے ساتھ گپ شپ کا بھی۔ مجھے لگتا ہے ان کے آئیڈیاز بڑے کلیئر تھے ریفارمز کو لے کر کے، اسپیشلی ان کا جو جس طرح سے انہوں نے اس دن کراچی میں جو بیان دیا ہے کہ چیف منسٹر ڈکٹیٹر بن گئے ہیں، پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہونا چاہیے، پیسے نیچے جانے چاہیے، پولیس ریفارمز کے اوپر، جوڈیشل ریفارمز کے اوپر، یہ ان کے بڑے کلیئر جو ہیں وہ ان کے ریفارمز ایجنڈا تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو کوئی لیڈر جو ان ٹرمز میں سوچتا بھی ہے وہ عمران خان ہی تھا۔ مسئلہ فرینکلی یہاں پہ یہ آ گیا کہ جب یہ حکومت بنی ہے اور اس میں جو میرا انالیسز ہے، آئی مے بی رانگ، یہ جو فرینکلی ایک تو جو ہمارے جہانگیر ترین صاحب نے، اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب، اس میں ان فائٹنگ اتنی زیادہ ہو گئی کہ پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ سارے کھیل سے ہی باہر ہو گئی، اور یہ جب پولیٹیکل ویکیوم کریٹ ہوا اس کو پھر فل اپ کیا نئے لوگوں نے، اور نئے لوگوں میں بھی ان لوگوں نے فل اپ کیا جو پالیٹکس سے تھے ہی نہیں۔ سو آپ کو خالی آئیڈیا کافی نہیں ہوتا، آپ کو ایک اپنی ٹیم بنانی ہوتی ہے جنہوں نے وہ آئیڈیا امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ سو جب وہ عمران خان کی بنیادی ٹیم ہل گئی تو وہ جو نئے لوگ تھے وہ تو فرینکلی اس آئیڈیاز کے ساتھ الائن ہی نہیں تھے اور نہ ہیں، اور نہ ہی شاید کیپیسٹی بھی نہیں ہے۔ سو یہ اس جھگڑے نے مجھے لگتا ہے کہ پارٹی کو بہت نقصان پہنچایا، اور اسپیشلی جو پولیٹیکل کلاس تھی ہماری جو پارٹی کے اندر، اس کو بہت نقصان پہنچایا۔ شاہد صاحب، عام تاثر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب بڑے اہل، ایماندار اور بڑے اپنے ویژن میں صاف ہیں، لیکن انہیں تجربہ کار ٹیم نہیں ملی۔ کیا واقعی یہ ٹیم کی خرابی ہے یا لیڈر کی خرابی ہے؟ لیکن ٹیم تو لیڈر نے ہی سلیکٹ کرنی ہوتی ہے۔ فرینکلی اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ عمران خان کے دیکھیں دو تین کے اوپر میں تو ایکچولی کافی حیران ہوں کہ یہ کیوں نہیں ہو سکا، کیونکہ ایک تو میری اپنی رائے میں دیکھیں اس وقت تو مسلم ورلڈ میں ہی ان کے لیول کا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ آپ جو مرضی کریں، عمران خان سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اگر آپ فار ایگزامپل ٹرکی کے لیڈرشپ کو دیکھ لیں، وہ ویسٹ میں ان ایکسیپٹیبل ہے۔ کہاں پرابلم ہے؟ دیکھیں ہم فرینکلی ہم نے تو پوری کوشش کی، ہم نے بڑی سمجھانے کی بھی کوشش کی، لیکن بات بنی نہیں ہے فرینکلی۔ جب پہلے اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے، جہانگیر ترین صاحب نے بڑا زور لگا کے ان کو جو ہے وہ فائنانس منسٹر سے فارغ کروایا، پھر اسد عمر صاحب جب دوبارہ آئے، انہوں نے پوری کوشش کر کے تو جہانگیر ترین کو فارغ کروا دیا، اور اسی طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ملاقاتیں ہوئی ترین صاحب سے، لیکن ان کی کوئی آپس کی کوئی بات بنی نہیں ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی فرینکلی کہ آپ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اور پارٹیز کے اندر ایک اپنی گروپنگ بھی چلتی ہے، لیکن آپ اپنے ہی جو جس شاخ پہ بیٹھے ہوں آپ اس کو تو نہیں کاٹ دیتے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو انٹرنل فائٹنگ تھی بٹوین دیز 3-4 ٹاپ لیڈرز، اس نے نہ صرف پارٹی کو بڑا نقصان پہنچایا بلکہ اس کے نتیجے میں پوری پولیٹیکل کلاس آؤٹ ہو گئی، اور ان کی جگہ جو ہے وہ بیوروکریٹس نے لے لی۔
اور پرائم منسٹر صاحب کا جو ایک ویژن تھا یا جو جس طریقے سے امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی ہی نہیں. اب آپ اندازہ لگائیں 2 سال ہو گئے ہیں جو بچے ہمارے ادھر دھرنے میں شریک تھے. پہلی کیبنٹ میٹنگ سے یہ بات میں کرنا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایکسپرٹس کو ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں وہ شامل ہوں گے. ڈیسیژن میکنگ پروسیس کے لیے ان سب لوگوں کو ساتھ رکھنا چاہیے, لیکن ڈیسیژن میکنگ الیکٹڈ لوگوں نے کرنی ہوتی ہے. ڈیسیژن میکنگ آپ پارلیمنٹ پریزیڈنشل فارم میں اور پارلیمنٹری فارم میں فرق یہ ہے, وہاں پہ پریزیڈنٹ جو ہوتا تو ہے. کیا اب یہ پریزیڈنشل فارم کی طرف ہم چلے گئے ہیں؟ لیکن اگر آپ اتنے ایڈوائزرز ہوں گے ہمارے, اتنے ایسے پی ایمز ہوں گے اور الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ منہ دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کا, اور وہ کسی بھی جو ہے وہ کی فیصلوں میں ڈیسیژن میکنگ میں شامل نہیں ہوں گے, تو ظاہر ہے پھر وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اوپر تو کوسچن مارک آ جائے گا نا. ابھی ایشو یہ ہے, دیکھیں ہمیں ایک اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کی جو ناکامی ہے وہ ایک انڈیویجول کی ناکامی نہیں ہوگی, یہ پورے پاکستان کی سوسائٹی کی ایک خواہشوں کا دار و مدار ہے, وہ ایک مدار المہام ہے پاکستان کی عوام کی خواہشوں کے. تو وہ افورڈ ہی نہیں اس وقت کوئی کر سکتا. اگر فوج بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے پوری, پرائم منسٹر کو, باقی تمام ادارے بھی سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کو, کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس اس وقت پولیٹیکل آپشنز جو ہیں وہ نہیں ہیں. پھر ہم نے اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو تو اسٹیبلش نہیں کیا. سب سے بڑا نقصان جو پاکستان میں ہوا ہے, جو 18ویں ترمیم میں نے دیا ہے, کہ آپ نے جو مدت تھی پرائم منسٹرز کو یہاں پہ 2 دفعہ بنانے کی, وہ آپ نے ختم کر دی. اس کے بعد کسی کو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو, چاہے وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہو, چاہے کوئی اور ہو, وہ پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹرکچر ہی نہیں کرتا, کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے. جب ساری عمر ایک ہی بندے نے رہنا ہے, جب وہ نہیں ہوگا تو دیکھ لے گا. جب ان کو پتا ہوگا کہ میں نے 8 سال بعد یا 10 سال کے بعد ریٹائر ہونا ہے, تو تب پارٹی اسٹرکچر بنے گا نا. تو پارٹی اسٹرکچر نہیں, ہیں. وہ تو پی ٹی آئی میں بھی نہیں ہے. عمران خان کے بعد کوئی اور بندہ ہے ہی نہیں دوسرا آپشن. پی ٹی آئی نے کون سے آلٹرنیٹو کریٹ کیے ہیں؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز تو ہے نہیں یہاں, تو لیڈر کے ساتھ ہے نا سب کچھ, لیڈر کے ساتھ وہ بستا ہے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ایز این انسٹیٹیوشن, پھر یہ لیڈر ہی اپنے ارد گرد لیڈر بنائے گا. فار ایگزامپل, اگر فرینکلی آج عمران خان مجھے فارغ کر دیتے ہیں تو میں تو فارغ ہو گیا, یا کسی کو جس کو بھی وہ کر دیں گے. اگر وہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے کوئی لیڈر بننے ہی نہیں دینا یا بنانا ہی نہیں دینا, تو آپ نہیں بن سکتے. کیسے بن سکتے ہیں؟ تو جب تک یہ ایک یا تو اسٹرکچر ہو یا لیڈر کا دل بڑا ہو, تیسرا تو کوئی راستہ نہیں. تو یہ دونوں راستے بند ہیں فی الحال تو پاکستان میں یہی لگ رہا ہے. جوہری صاحب. آپ انفارمیشن منسٹر بھی رہے, وہاں بھی آپ نے بڑی تیزیاں دکھائیں. ہم تو ناراض ہی ہیں میڈیا والے آپ سے. اور پھر اب آپ سائنس کے منسٹر بھی ہیں. کیا سمجھتے ہیں, وہ منسٹری میں آپ بہتر پرفارم کر رہے تھے, اس میں کر رہے ہیں؟ آپ کی پرسنل چوائس کس منسٹری کی طرف ہے؟ فرینکلی شروع میں تو مجھے یہ تھا کہ چلیں ایسے ہی ہے. میں نے تو ویسے پی ایم صاحب کو کہا تھا کہ مجھے ایز این ایم این ہی رہنے دیں, اور آئی ول بی ہیپی ٹو, آپ کے وہاں پہ بھی ایسے ہی جو ہے آپ کی سپورٹ کریں گے, کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. لیکن پھر مجھے جو ہے اپنا زلفی نے کہا کہ نہیں, پی ایم کہتے ہیں کہ آپ لازماً جو ہے وہ بنے, تو مجھے انہوں نے ایویشن کا کہا, یہ کہا, ایک نارکوٹکس وغیرہ اور بھی تھی. تو میں نے کہا پھر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے اس کو دیکھتے ہیں, بیکاز میرا خیال تھا کہ اس میں پوٹینشیل ہے اور کیا جا سکتا ہے, بٹ اتنا پوٹینشیل ہے فرینکلی مجھے نہیں پتا تھا. اور آفٹر 3 months آئی ریئلائز کہ اگر کوئی سبسٹینٹیو کام ہو سکتا ہے کسی منسٹری میں, تو وہ تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے. اور انفارمیشن میں تو یہ ہوتا ہے کہ غلطیاں اور کر رہے ہوتے ہیں, جواب آپ کو دینا پڑ رہا ہوتا ہے, اور پھر آپ کو جو ہے کئی باتیں آپ شاید نہ بھی کرنا چاہیں لیکن آپ کو کرنی پڑتی ہیں, بیکاز پالیسیز ہوتی ہیں. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ سبسٹینشیل جو ریفارمز ہیں, یا اگر سوسائٹی کو کوئی سبسٹینٹیو فائدہ ہے تو وہ اس منسٹری سے پہنچے. فرض کریں کہ آپ 3 سال اور وزیر رہتے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے, کیا کہاں پاکستان کو لے کے جائیں گی آپ کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری 5 سال کے بعد؟ دیکھیں, ہم نے سب سے پہلے آ کے تو میں نے یہ کیا کہ میں نے ایک ریسرچ میپنگ کرائی پاکستان میں. میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں ہمارے 2 ایشوز ہیں. ایک تو ہمارے پاس پیسہ ہوتا نہیں, دوسرا ہم پیسہ ضائع بہت کرتے ہیں. ہم نے 80 کی دہائی میں 2 بہت بڑی غلطیاں کی. ایک تو ہم نے غلطی یہ کی کہ ہم نے جو ہم مدرسے تو بناتے رہے ویسٹ کے کہنے کے اوپر,
لیکن ہم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ بھائی یہاں پہ کوئی کیمبرج کا، ییل کا، اسٹینفورڈ کا، ہارورڈ کا ان کے کیمپسز بنائے. اب انڈیا سے ان کے تعلقات ٹھیک ہوئے، سب سے پہلے انہوں نے کہا MIT بنا دیں ہمیں. ہم نے یہ نہیں کہا. 80s کی جو ہماری لیڈرشپ تھی اس نے یہ مطالبہ ہی نہیں کیا. اگر آپ اندازہ لگائیں کہ 80 کی دہائی میں یہ کیمپسز ہمارے پاس ہوتے، آج ہمارا ہیومن ریسورس کہاں پہ ہوتا. دوسری بڑی غلطی ہم نے یہ کی کہ جیسے امریکہ، چین اور اسرائیل میں جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے اس کا بہت بڑا پیسہ ڈیفینس میں جاتا ہے، لیکن ڈیفینس سے وہ پیسہ واپس سولینز میں آتا ہے. ہم نے یہاں پہ سولینز کا اور ڈیفینس کا آپس کا کوئی لنکیج ہی نہیں بنایا. اب میں نے اب آ کے یہاں پہ سب سے پہلا کام یہ کیا ہے، کیونکہ جو ہے فوج میں بھی تھوڑے اچھے تعلقات ہیں میرے، وہاں سے بھی مجھے بہت سپورٹ ملی ہے، تو میں نے ایک R&D جو ہے سولینز کا اور ملٹری کا اکٹھا کر لیا. ابھی پرائم منسٹر صاحب نے اس کی اپروول دے دی ہے. اس کا بہت فائدہ ہوگا آنے والے دنوں میں. اور اب ہم نے 3 سال، 5 سال اور 7 سال کے پروجیکٹس انشاءاللہ اگلے مہینے تک میں ریویل کر دوں گا. اس میں ہماری پریسیژن ایگریکلچر ہے جس میں ہم ایگریکلچر کو بالکل تبدیل کرنا چاہتے ہیں. پھر دوسرے نمبر کے اوپر کیمیکلز کا معاملہ ہے، اور تیسرے نمبر پہ الیکٹرانکس. یہ 3 شعبے ہیں جن میں آپ کو بہت بڑے کام ملیں گے انشاءاللہ. دیکھیں، لوگوں کی جو امیدیں ہیں، آپ بھی PTI کے اسپوکس پرسن رہے، آپ ایک چہرہ ہیں PTI کا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ امیدیں پوری ہو جائیں گی اگلے سال، اس سے اگلے سال، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بس کمپرومائز ہی کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، میں تو ایک فرم بلیور ہوں فرینکلی. آپ نے جو بھی آئیڈیا ہے، اگر آپ کے پاس ہیومن ریسورس نہیں ہے تو وہ آئیڈیا نہیں امپلیمنٹ ہو سکتا. پہلے تو یہ بات لکھی پڑی ہے. آپ سوچ خالی سولوشن تو نکالنا پڑے گا. سولوشنز تو ہیں، بس جب سمجھیں گے تو کر لیں گے. اس میں کیا ہے؟ نہیں، آپ نے انہیں کوئی مشورہ دیا کہ یہ سولوشن کریں؟ نہیں، میرے مشورے آج کل فارغ ہیں، مشورے میرے نہیں مانتے، لیکن یہ ہے کہ میں دیتا رہتا ہوں. چوہے صاحب، آپ بڑے لوکل گورنمنٹ کے شروع سے ہی سپورٹر رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ گراس روٹ تک اختیارات لوگوں تک منتقل ہوں، تو اس میں اصل پرابلم کیا ہوا؟ اب آگے رکاوٹ کیا ہے؟ چیف منسٹر ہے رکاوٹ، یا کوئی واقعی ہی کوئی جینون مسائل ہیں کہ نیچے کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں، سب سے جو بڑی پرابلم ہوئی نا، جب مشرف صاحب کے دور میں جب لوکل گورنمنٹ سسٹم بنایا گیا تھا، اس میں زبردست کام یہ کیا کہ انہوں نے پروونشل جو اختیارات تھے اور فائنانسز تھے وہ ڈسٹرکٹس کو ٹرانسفر کر دیے. لیکن جو غلطی اس سسٹم میں یہ تھی کہ انہوں نے سینٹر سے پاورز پروونسز کو ٹرانسفر نہیں کی. 18ویں ترمیم نے آ کر کے یہ جو پاورز ہیں سینٹر سے پروونسز کو دے دی، لیکن پروونسز نے کیا کیا کہ انہوں نے ڈسٹرکٹ سے ساری پاور واپس لے لی. اب جب میں پروونسز کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے چیف منسٹر. 2 عہدے اس وقت پاکستان میں تمام برائیوں کی جڑ ہے. یہ ایک تو جو چیف منسٹر کا عہدہ اور چیف سیکرٹری کا عہدہ، ان 2 عہدوں نے ان ٹرمز آف ناٹ برائیوں کی جڑ، مطلب کہ وہ کوئی اختیارات کی وجہ سے اتنا انکلوسیو اختیارات ہیں، اتنا بڑا اختیار. مثلا آپ پرائم منسٹر سے بھی طاقتور ہو گئے ہیں. پرائم منسٹر سے بہت زیادہ طاقتور ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس تو جو -600 ارب روپے سے پرائم منسٹر اپنا شروع کرتا ہے، یہاں پہ تو وہ کم از کم جو ہے وہ اربوں روپے سے وہ پیسے. اصل طاقت تو فائنینشیل پاور ہے نا، فائنینشیل پاور بہت زیادہ ہے چیف پرائم منسٹر سے بھی زیادہ 100%. مطلب مثال کے طور کے اوپر اگر آپ شہباز شریف صاحب کو اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے 10 سال میں میرا خیال ہے کہ اباؤٹ 1700 ارب روپیہ جو ہے انہوں نے ایک آدمی نے خرچ کیا. 1700 ارب روپے. اسی طریقے سے جو آپ اٹھا کے دیکھیں مراد علی شاہ صاحب نے کم از کم 1200 ارب روپیہ انہوں نے خرچ کر دیا. تو دیکھیں کیا انہوں نے کیا. اس کا پولیس بیڑا غرق ہوا ہے. آپ کی جو پٹواری ہے بیڑا. تو پھر دیکھیں نا، میں ہوں وہاں پہ عام آدمی ہے، ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے روزانہ؟ ہم نے ہاسپٹل جانا ہے، ہم نے اسکول جانا ہے، ہم نے زمینوں کا ہم نے جو ہے وہ اس کو ہماری جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. سڑک جس کے اوپر ہم چلتے ہیں وہ ٹھیک ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ نے جو سرٹیفکیٹس کچھ بنوانے ہیں وہ آپ کے پاس ہو گئے. یہ سارے تو آپ کے پروونسز نے کرنے ہیں. تو پروونشل ریفارمز کو کوئی سوچ نہیں رہا. اس کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح کی ویڈیو آپ کے لیے اپلوڈ کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر پریس کرنا نہ بھولیے گا.